بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک بدبخت شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو شہید کر دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ کو شہید کرنے والا بدبخت کون ہوگا، اس کا تعلق کس نسل سے ہوگا اور اس بدبخت کا ساتھ کون کون دے گا۔ تو کعبۃ اللہ بے شک بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے اور جب تک یہ قائم ہے تو دنیا بھی باقی ہے، لیکن جب اس کو شہید کر دیا جائے گا تو پھر دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں کعبۃ اللہ پر اس سے پہلے بھی حملے کی کوشش ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے اس وقت کعبہ کو کچھ نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر حملہ کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن قبل یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو شہید کرنے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت بڑا عالی شان گرجا گھر تعمیر کروایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص بہت زیادہ غصے کی حالت میں یمن گیا اور اس گرجا گھر میں جا کر پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کرایا۔ ابراہ کو جب اس بات کا علم ہوا وہ طیش میں آ کر اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج لے کر مکہ پر حملہ کیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو ان سے چھین لیا۔ ان میں سے کچھ اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ابراہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہ کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان کے پاس آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ یہ ایک نہایت رعبدار قدآور اور حسین و جمیل شخصیت کے حامل ہیں تو ان کو دیکھتے ہی ابراہ مرعوب ہو گیا۔ بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کو اپنے تخت برابر بٹھا کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بھیڑ بکریاں آپ کے سپاہی ہانک لائے ہیں، یہ سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا، اے قریش کے سردار، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت حوصلہ مند اور شاندار طبیعت کے حامل انسان ہیں، مگر آپ نے مجھ سے ایک چھوٹی سی بات یعنی اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بھیڑ بکریوں کی کیا قیمت ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو شہید کرنے آیا ہوں اور آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے مویشیوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے۔ یہ سن کر ابراہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لو، میں تمہارے رب کے گھر کو تباہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب میں فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے۔ اس گفتگو کے بعد ابراہ نے مویشیوں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب مویشیوں کو لے کر واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر آپ نے مکہ والوں سے کہا، تم لوگ اپنے مال مویشی لے کر مکہ سے باہر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، اور خود اپنے خاندان کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر کعبہ گئے۔ وہاں کعبے کے دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور کریا زاری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ یہ دعا مانگ کر آپ بھی اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔
ابرا صبح کو جب خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھا اور مقام مقدس میں پہنچا تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ایک دم سے بیٹھ گیا اور بہت مار کھانے کے باوجود نہ اٹھا۔ اسی وقت قہر الہی ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا۔ یہ ننھے ننھے پرندے جھنڈ در جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں تین تین کنکریاں اٹھائے کعبے کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے یہ جھنڈ در جھنڈ نے ابرا کی فوج پر اس طرح سنگ باری شروع کر دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ابرا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس طرح یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان کے جسم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور بوٹیوں کی صورت میں بکھر گئے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ فیل میں اس طرح فرماتے ہیں: اے میرے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کا تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹولیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکریوں سے ماریں اور انہیں چبائے ہوئے بھوسے جیسا بنا ڈالا؟ اس واقعے کے بعد لوگ اللہ کے اس گھر کو بری نظر سے دیکھنے سے بھی خوف کھاتے تھے۔ بے شک اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے، اور قرب قیامت جو بدبخت کعبے کو شہید کرے گا وہ بھی اپنے انجام کو پائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ بدبخت کون اور کیسا ہوگا جو کعبہ کو شہید کرے گا، اور وہ کیسے یہ عمل سر انجام دے سکے گا جبکہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ تو دوستو، اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی خدا کے حکم کے سوا نہیں کہتے، یعنی آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آخری زمانے میں دو چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی نما شخص شہید کرے گا۔ وہ خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور تمام زیورات کو لوٹ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو کہ جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانوں کو سوائے اس حبشی کے کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا، جبکہ بخاری شریف میں بھی یہ بات درج ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے اور کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس شخص کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا: اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مزید یہ فرمایا کہ وہ شخص ہوڑے سے خانہ کعبہ کو شہید کرے گا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی حرمت کو جب اس کے رہنے والے پامال کر دیں گے اور تب عربوں کی ہلاکت و بربادی کا کوئی حال نہ رہے گا، تبھی حبشہ سے ایک لشکر آئے گا اور خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا، اور اس کے بعد اللہ کا یہ گھر دوبارہ آباد نہ ہوگا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔